بھی کاٹنی ہے، غربت بھی دیکھنی ہے، مصیبت بھی دیکھنی ہے، طوفان بھی دیکھنے ہیں، مشکلات بھی دیکھنی ہیں۔ تو میں اسی لیے آج اسپیشلی میری خواہش ہے کہ ہم بابائے قوم حضرت محمد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جب ہم ڈسکس کریں گے، جب اسٹڈی کریں گے، جو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے یا آج ہماری ڈسکشن ہے جو زیر بحث ہے، تو ہم ہمیشہ جب بابائے قوم کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ان کی اسٹرگل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جو پولیٹیکلی انہوں نے ہمارے لیے کیا اور پاکستان ہمیں لے کے دیا، یا اس خطے کو آزاد کرایا برٹش رول سے اور ہندوؤں کے تسلط سے اور ان سے علیحدگی کی، تو ہم اس میں کبھی بھی ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کرتے کہ قائد اعظم بنے کیسے۔ ہمیں صرف ایک آئرن مین ہمارے سامنے آتا ہے، ایک بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی سامنے آتی ہے، ایک بہت کوہ ہمالیہ جیسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے جو ویور نہیں کرتا، جو جھکتا نہیں ہے، جو بکتا نہیں ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو شدید بیمار ہے، اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے، جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے جی؟ کہ آپ پہاڑوں میں رہو، سینیٹوریم میں رہو، بہترین ڈائٹ کھاؤ، بالکل ریسٹ اینڈ ریلیکس کرو، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ انڈینز کو پتہ لگے، انگریزوں کو پتہ لگے، جو مد مقابل کو پتہ لگے کہ ہی از ان ویل، تو وہ ٹائم گین کریں کہ ہی از گوئنگ اینی ویز، تو ہم وہ ویٹ کر لیں۔ وہ بتا بھی نہیں سکتے، وہ ریسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کہتے ہیں ان کو بخار کی کیفیت ہوتی تھی اور کھانا پینا چھوٹ گیا تھا۔ سنس 1940 آنورڈز ان کی صحت خراب تھی۔ تو ہم تو اس قائد اعظم کو ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں کہ وہ قائد اعظم بنے کیسے۔ تو ہم ان کی پرسنل لائف، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، اس کو ڈسکس کریں اور کچھ ایسے حقائق قوم کے سامنے رکھیں جو شاید اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی کنٹروورسی بن سکے، لیکن وہ کچھ فیکٹس ہیں جو ہسٹری میں ہیں، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں جو ہسٹورینز کہتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی ساتھ سب سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ تھوڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیے گا۔ جی بالکل، کیونکہ اس میں میں بلکہ اس کو ایک سوال کے طور پہ فریز کر دیتا ہوں بیفور وی گیٹ انٹو قائد اعظم کی جو لائف ہے۔ اکثر آپ کو ایک چیز سننے کو ملتی ہے، کچھ لوگ ڈسگرنٹل ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں قائد اعظم جو تھے وہ گورے صاحب تھے، وہ سوٹ پہنتے تھے، ان کی ڈرنکنگ کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ شراب پیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ ایک اچھے رول ماڈل نہیں، یا وہ ایک اچھے لیڈر نہیں، یا وہ قابل احترام نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے اس ٹائپ کی جو باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں اور آبجیکٹیو سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اور ہم یہ اس طرح کے کنفیوژنس اور اس طرح کی ڈسٹ کریٹ کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کے اندر الجھ جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، اور ہم امیجز کو اور پرسنالٹیز کو ٹارنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے تو نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا، تو قائد اعظم تو ایک عام انسان تھے، ٹھیک ہے، ہی لیڈ اے نیشن، ہی لیڈ دی مسلمز آف دس پارٹ آف دا ورلڈ آف کورس، لیکن وہ لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں کھارا در میں ایک چھوٹے سے رینٹڈ اپارٹمنٹ میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کو پیدائش میں نام محمد علی جناح بھائی دیا گیا، اور ان کے والد کا نام جناح بھائی پونجا تھا اور ان کی والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ جو سندھ مدرسہ میں قائد اعظم نے جو سب سے پہلے داخل ہوئے، پڑھائی کی، اس کا جو ریکارڈ کہتا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش 20 اکتوبر ہے، 25 دسمبر نہیں۔ یہ ایک آپ اس کو کنٹروورسی کہہ لیں یا ہسٹری کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں جو ڈفرینٹ ہسٹورینز نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اوپر، لیکن ہم یہ ایک ہسٹری کا ایک فیکٹ ہے جو نریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کوئی ایشو کریٹ کرنا نہیں ہے، مطلب وی مسٹ نو، اپنے بابا کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اپنے قائد کے بارے میں، فادر آف دا نیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈفرینٹ آرکائیوز میں
ڈفرینٹ چیزیں جو ان سے ریلیٹ کرتی ہیں. مطلب جو اسکول کا ریکارڈ ہے وہ ان کا ہی ہے نا جی, اسی اسکول میں وہ پڑھے جی, اس کو وہ ان کا الما میٹر بھی ہم کہتے ہیں, تو وہاں ان کے ریکارڈ میں جو لکھی ہوئی ہے وہ. ہاں آج سے 30-40 سال پہلے رواج نہیں تھا صحیح ڈیٹ آف برتھ لکھنے لکھانے کا, تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوا ہوگا. اب وہاں وہ مسٹیک تھی, وہ غلطی تھی یا کیا تھا, وہ ہم اس کو اس کے بارے میں کوئی چیز اتھارٹی سے کہہ نہیں سکتے. جی اچھا, فنلی انف اس ٹائم پہ جو ہندو تھے وہ تھوڑے زیادہ بہتر تھے اس معاملے میں اپنی ڈیٹ آف برتھ ریکارڈ کرنے میں, کیونکہ دین دی مسلمس کیونکہ وہ ایسٹرالوجی کے اندر ان کا کافی ایک اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے ہندوؤں کا, تو ان کی ڈیٹ آف برتھ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کے لیے. جی تو مسلمان جو ہیں وہ اس پہ کوئی خاص اس میں ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے ایسٹرالوجی کے اندر. انہوں نے تو سارے اپنے وہ بنانے ہوتے ہیں, وہ کس گھر میں ہے, ذہل کہاں ہے, مشتری کہاں ہے, سارا حساب لگانا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جی کہ کس لمحے پیدا ہوا, اور وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کتنے بجے اور کتنے گھنٹے گزرے تو وہ کب بچے کی پیدائش ہوئی. جی ان کے لیے ڈیفینیٹلی تھا. قائد اعظم جو تھے وہ بائی سیکٹ کھوجا ایک سیکٹ تھا اس زمانے میں, اور وہ لائک بیسیکلی دے وہ ٹریڈرس. اور چونکہ یہ ٹریڈرز تھے, یہ موریشیس اور ساؤتھ افریقہ سے ٹریڈنگ کیا کرتے تھے, تو کاروبار جو بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ افلوئنٹ یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ سوکھے تھے فائنینشلی, دے ور ویل آف. اور بائی ریلیجن جو اسلام کا ایک فرقہ ہے, یہ اہل تشیع تھے, وہ تھے. اور قائد اعظم کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ بہت بچپن میں پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے, اور وہ باہر جو اسٹریٹ لیمپ ہوتا تھا اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. لیکن جو ہسٹری ہے, جو تاریخ ہے, یا جو ہسٹورینز ہیں, یا جن لوگوں نے سالوں لگا کے قائد اعظم کو اسٹڈی کیا ہے, یا جنہوں نے فیکٹس کو تلاش کیا ہے, ان کے مطابق قائد اعظم کو بالکل شوق نہیں تھا ایز اے ٹاڈلر, ایز اے ینگ بوائے, ایک